السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام اتخذوا من دون اللہ آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرا معبود بنا لیا ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی اس بات کے اوپر برہان لاؤ۔ یہ ذکر ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ ہے اور جو ان کے ساتھ ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور یہ ذکر ہے جو مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے اور حق سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب کی طرف ہم نے یہ وحی کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ محترم سامعین کرام، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 24 اور 25 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ بعون اللہ بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں توحید کا ہونا بہت ضروری ہے، اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی تنہا عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ مٹی پتھر کے بت کو بھی نہیں کر سکتے ہیں، پیڑ اور پتھر کو بھی نہیں کر سکتے ہیں، سورج چاند ستاروں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے ہیں، نبیوں اور فرشتوں اور ولیوں کو بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی مسلمانوں میں جو قبر پہ جا کر کے عرس مناتے ہیں، قبر پہ جاتے ہیں ہر ہفتے میں اور وہاں پر جا کر کے پھول چڑھاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، مختلف قسم کے جو ہے کام انجام دیتے ہیں، یہ سب شرک ہے۔ اگر ایک مسلمان کی زندگی میں شرک ہے اور توحید نہیں ہے تو وہ کوئی بھی عمل کرے گا اللہ اس کو قبول کرنے والا نہیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر زیادہ سے زیادہ توحید کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ بھی شرک کیا کرتے تھے، آج کل کے جو نان مسلم ہیں وہ بھی شرک کرتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ بھی شرک کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بار بار اس لیے سمجھایا کہ لوگ شرک کی خطرناکی کو سمجھے اور اللہ کی توحید میں آویں۔ آج جو دو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان سے پہلے جو آیات ہم نے کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقلی طور پر دو دلیلیں دی کہ جو معبود ہوتا ہے نا، جو معبود ہوتا ہے اس کی یہ صفت ہے، جو معبود ہوتا ہے اس کی یہ صفت ہے کہ اگر کوئی اللہ کے عذاب سے مر جائے تو اس کو وہ دوبارہ زندہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور اگر کوئی بے جان چیز ہے اس کے اندر بھی وہ روح پھونک سکتا ہے اور اس کو زندہ کھڑا کر سکتا ہے۔ ایک صفت یہ، اور دوسری صفت یہ کہ جو معبود ہے اس سے کبھی بھی کچھ بھی پوچھا نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، مطلق العنان فرما روا ہے کہ اس کے کسی بھی کام پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، کسی کو حق نہیں کہ وہ انگلی اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی کام پر سوال نہیں پوچھا جا سکتا۔ اللہ کو چھوڑ کر کے اس روئے زمین پر جو بھی آیا ہو، چاہے فرعونی کیوں نہ ہو، کوئی سپر پاور ہی کیوں نہ ہو، اس سے ضرور پوچھا جائے گا۔ آج امریکہ بہت سارا کام کر رہا ہے، لوگ اس سے پوچھ رہا ہے کہ نہیں پوچھ رہا ہے، دیکھو امریکہ ایسے کر رہا ہے، یہ امریکہ کو ایسے ہی لگا کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے اور کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا ہے، کسی کو پوچھنے کا حق بھی نہیں ہے۔ یہ دو صفات ہیں جو اللہ نے بیان فرمایا، قادر مطلق اور معبود برحق کی۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نقلی دلیل پوچھ رہا ہے۔ نقلی دلیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کتاب سے دلیل لاؤ۔ نقلی دلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتاب سے دلیل لاؤ۔ نقلی دلیل کا مطلب ہوتا ہے کتاب سے دلیل لانا۔ عقلی دلیل کہتے ہیں جو عقل سے دلیل ہو، جیسا کہ ہم نے دیا آپ کے سامنے، اور نقلی دلیل یعنی کتاب سے۔ قرآن ہے نا، قرآن سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی کہ نہیں نازل ہوئی؟ قرآن سے پہلے توریت، زبور، انجیل سب نازل ہوا، بہت سارے صحیفے نازل ہوئے، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر بہت سارے صحیفے نازل ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم،
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ تم لوگ دلیل دو. برہان کہتے ہیں ایسی دلیل، برہان کہتے ہیں ایسی دلیل جس کے بعد اب دوسرے دلیل کی ضرورت نہ ہو. برہان کہتے ہیں ایسی دلیل کہ جس کے بعد کسی دوسرے دلیل کی ضرورت نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، دیوی دیوتاؤں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، پیڑ پتھر کو اپنا معبود بنا لیا ہے، نبیوں ولیوں اور پیروں کو جو اپنا معبود بنا لیا ہے، آپ ان سے کہیے کہ ہاتو برہانکم، تم لوگ دلیل پیش کرو. اب دلیل کہاں سے دینا ہے؟ اپنے باپ کے گھر سے کوئی دلیل نہیں دے سکتا ہے. کوئی یہ کہے گا کہ نہیں ہمارا من ہے ہم یہی دلیل دیں گے، نہیں ہوگا. دلیل دینا ہے تو اللہ کی کتاب سے دینا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ھذا ذکر من معی، یہ جو ذکر ہے ہمارے پاس موجود ہے، یہ جو قرآن کریم، یہ میرے لیے بھی راہ ہدایت ہے اور میرے ساتھ میرے جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی مجھ پر ایمان لائے ہیں یا لائیں گے، سب کے لیے یہ دلیل ہے. اس سے ایک پیش کر کے دکھلاؤ. یعنی یہ قرآن کریم موجود ہے جو میرے لیے بھی رہنما ہے اور میرے ساتھ جتنے بھی لوگ مجھ پر ایمان لائے ہیں، جو لا چکے ہیں، جو لانے والے ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں، ان تمام کے لیے رہنما ہے. اس سے دلیل دے کے دکھلاؤ کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی پوجا کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی. دلیل لا کر کے دکھلاؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي، اور مجھ سے پہلے بھی توریت، انجیل اور زبور نازل ہوا ہے جو ہم سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنما ہے. اس سے بھی دلیل لا کر کے دکھلاؤ. دلیل لا کر کے دکھلاؤ کہ اللہ کو چھوڑ کر کے فلاں دیوی دیوتاؤں کو بھی پوجا کرنا چاہیے، اس کے سامنے بھی جھکنا چاہیے، اس کے حرام کی ہوئی چیز کو حرام ماننا چاہیے، اس کے حلال کی ہوئی چیز کو حلال ماننا چاہیے. اس کی دلیل لا کر کے دکھلاؤ. ابھی دنیا کے اندر جو بادشاہان ہوتے ہیں، جو فرما روا ہوتے ہیں، وہ جو اپنا وزیر بناتے ہیں، اپنے کچھ اختیارات جو وزیروں کو دیتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈیفنس منسٹر ہے، یہ جو ہے لا منسٹر ہے، یہ جو ہے چیف منسٹر ہے، یہ جو ہے مطلب کہ ہوم منسٹر ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، وزیر خارجہ ہے. یہ تو یہ جو الگ الگ جو دیا جاتا ہے پوسٹ، اس کے لیے ریکارڈ ہوتا ہے نا کہ فلاں کو جو ہے ڈیفنس منسٹر بنایا گیا ہے، فلاں کو جو ہے وہ ہوم منسٹر بنایا گیا ہے، فلاں کو جو ہے وہ لا منسٹر بنایا گیا ہے، فلاں کو جو ہے وہ وزیر تعلیم بنایا گیا ہے، فلاں کو جو ہے وہ وزیر خارجہ بنایا گیا ہے، فلاں جو ہے وہ ودیش منتری ہے. یہ جو بنایا جاتا ہے اس کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے بڑے بڑے پیروں کو، ولیوں کو جو اللہ نے بنایا کہ یہ بگڑی بنانے والے ہیں، یہ لوگوں کی مرادیں پوری کرنے والے ہیں، یہ بے اولاد کو بچہ دینے والے ہیں، ان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، اس کا ریکارڈ کہاں ہے؟ ذرا بتاؤ. قرآن میں ریکارڈ ہے تو قرآن میں دکھلا دو، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کیا ہے. یہ میرے لیے اور میرے بعد کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت و رہنما ہے. اگر اس میں ہے تو اس میں بتاؤ. اگر اس میں نہیں ہے تو جو پچھلی آسمانی کتابیں جی تھی، جس میں توریت جس کو کہتے ہیں، جس کو زبور کہتے ہیں، جس کو انجیل کہتے ہیں، ان کے اندر دکھلاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں فلاں دیوی کو، فلاں فلاں دیوتا کو، فلاں فلاں پیروں کو، فلاں فلاں ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ تم لوگوں کی یہ بگڑی بناؤ، ان کی یہ ضرورت پوری کرو. ذرا دکھلاؤ. یعنی تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، چاہے وہ عبادت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ہمارے سماجی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ہمارے معاشرتی اعتبار سے ہو، چاہے ہماری ضرورت کے اعتبار سے ہو، ہمارا رب صرف ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ قل، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتوا برہانکم، ہمارے پاس دلیل لے کر کے آؤ. ھذا ذکر من معی، یہ قرآن کریم ہے جو ہمارے اور ہمارے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رہنما ہے. اور ہم سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی توریت اور انجیل، جو ہم سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا کام کرنے والا ہے، ان کتابوں کے اندر سے دلیل لا کر کے دکھلاؤ. کوئی کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا 80 برس سے ایسا کرتے چلے آئے ہیں، یہ اللہ کے خلاف اس کا یہ جملہ ہے. یاد رکھیے گا، اللہ کے خلاف ہے یہ جملہ. آپ کو اگر عبادت کرنا بھی ہے نا تو دلیل دینا پڑے گا قرآن سے اور نبی کے فرمان سے. اگر آپ کو عبادت کرنا ہے اور عبادت آپ ایسے کر رہے ہیں، اس کے لیے دلیل لینا پڑے گا. آپ ایسے تکبیر کہتے ہیں، اس کے لیے دلیل لانا پڑے گا. تکبیر کہنے کے بعد آپ نے ہاتھ باندھا، اس کے لیے دلیل لانا پڑے گا. ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا، اس کے لیے دلیل لانا پڑے گا.
آپ نے رفع دین کیا اس کے لیے دلیل لانا پڑے گا، اور اگر بغیر رفع دین کے دلیل کر رہے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی دلیل دینا پڑے گا۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ بغیر رفع دین کے نماز ہو جاتی ہے تو اس کی دلیل دے دیجئے بھائی۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اگر بغیر رفع دین کے نماز ہو جاتی ہے تو اس کی دلیل دیجئے۔ وداؤٹ دلیل کے نہیں ہو پائے گا، دلیل دینا پڑے گا، چاہے کوئی بہت بڑا ذاکر نائکی کیوں نہیں بولے، اس کو بھی دلیل دینا پڑے گا، اس کو بھی دلیل دینا پڑے گا۔ رکوع کے اندر آپ نے جو تسبیح پڑھی اس کی بھی دلیل دینی پڑے گی۔ اگر آپ دلیل نہیں دیتے تو آپ نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سمجھ لیا ہے۔ آپ جمعرات جا کر کے مزار کے اوپر جا کر کے بھیڑ لگاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کے چادر چڑھاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کے مختلف پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں اور مرادیں مانگتے ہیں، اس کے لیے آپ کو دلیل دینا پڑے گا۔ اور دلیل کہاں سے دینا پڑے گا؟ قرآن سے اور حدیث سے، یا نہیں تو آپ پچھلی کتاب سے ہی دلیل دے دیجئے، توریت سے دے دیجئے، زبور سے دے دیجئے، انجیل سے دے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنا دوسرا معبود بنا لیا ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ دلیل لا کر کے دے۔ ھذا ذکر من معی، یہ دلیل ہے قرآن کریم جو میرے اور میرے بعد کے لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کی کتاب ہے۔ وہ ذکر من قبلی، اور توریت اور انجیل بھی موجود ہے، وہاں سے بھی دلیل دے سکتے ہیں کہ ہاں اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، لیکن اکثر لوگ نادان ہیں، جانتے نہیں ہیں، اور نہیں جان کر کے بھی حق سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اگر نہیں جانتے ہو تو جانکاری حاصل کرو نا یار، نہیں جانتے ہو تو جانکاری حاصل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا پلاٹ خریدنے کے لیے کتنے سارے ڈرامے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہاں تحقیق ہوتی ہے، وہاں تحقیق ہوتی ہے، ادھر تحقیق ہوتی ہے، ادھر تحقیق ہوتی ہے۔ ایک بچی کا رشتہ کرنا پڑتا ہے تو کتنا کھوج بین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا ویپار کرنا ہے تو اس پر کتنا غور و فکر کرتے ہیں، یہاں کرے کہ وہاں کرے، یہ کام کرے کہ وہ کام کرے، ان سے پوچھا ان سے پوچھا، جا کر کے یوٹیوب میں بھی دیکھتے ہیں لوگ۔ لیکن حق اور دین کے لیے کیا علم کی ضرورت نہیں ہے ضرورت۔ اللہ نے کہا کہ نہیں جانتے ہیں لیکن پھر بھی حق سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، کیا فرمایا اللہ نے؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں، ان تمام رسولوں کی طرف ہم نے یہی وحی کی، یہی حکم دیا کہ آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدون، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اسی کے لیے نماز پڑھو، یہاں پر کیا کہا؟ اسی کی عبادت کرو۔ کیا مطلب؟ آپ کو اگر بزنس کرنا ہے اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ آپ کو اگر رشتہ کرنا ہے تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ آپ کو زندگی گزارنا ہے، سنسار کرنا ہے، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ آپ کو عبادت کرنا ہے، چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے آپ روزہ رکھیں، چاہے وہ حج کریں، آپ کو سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی پڑے گی، تب آپ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ دیا ہے کہ پچھلی کتابوں میں بھی شرک کا ذکر نہیں ہے، پچھلی کتابوں میں بھی، حالانکہ پچھلی جو کتابیں ہیں توریت اور انجیل، اس میں بہت سارا پھر بدل لوگوں نے کیا کہ نہیں کیا، بہت ساری باتوں کو بدلا کہ نہیں بدلا، لیکن اس کے باوجود آج بھی توریت اور انجیل میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے، ایسا کوئی بیان نہیں ہے جس سے شرک کی تائید بھی ہوتی ہو۔ لہٰذا اللہ نے کہا کہ وہیں سے لا کر کے دکھلا دو۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور عبادت بھی ویسے ہی کرنی ہے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اپنے رسول کی زبان سے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا